الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید یا محبوب رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام، واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میرے یوٹیوب چینل کے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا پچھلا جو سبق تھا وہ تھا رمضان کے فضائل، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے روزہ کے احکام۔ ماہ رمضان میں روزہ کے احکام۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی ہے، یعنی بدبخت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی ہے، یعنی بدبخت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا ہو تو وہ بھی بندہ بڑا شقی ہے، بڑا بدبخت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی ناک مٹی میں مل جائے، اس بندے کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میری ذات پر میرے اوپر درود نہیں پڑھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اس شخص کی بھی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کو اس کی زندگی میں ماہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہو اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ پھر فرمایا کہ اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور وہ اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکا اور وہ جنت داخل نہ ہو سکا، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا، اس بندے کی بھی ناک مٹی میں مل جائے۔ عزیزان محترم، روزہ اگرچہ ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار کا قصداً کھانے پینے اور جمع سے باز رہنا ہے، تاہم روزے کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزہ کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ روزہ کے لغوی معنی ہے رکنا، لہذا شریعت کی اصلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا، اس کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ دوسرا ہے خاص روزہ، کہ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام حصوں کو برائیوں سے روکنا، یہ خاص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اقصى الخاص، یعنی اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا، یہ اقصى الخاص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ تو محترم عزیز دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر اعضائے بدن کو بھی روزے کا پابند بنایا جائے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے، اور رکے رہنے کی بہت شرائط ہیں۔ مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے سے روکنا، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے روکنا،
جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط پر پابندی سے عمل کرتا ہے تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہمارے اکثر مسلمان بھائی روزہ کے آداب کا بالکل ہی لحاظ نہیں رکھتے۔ وہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں، بہت بہادری اور تصور رکھتے ہیں، حالانکہ روزہ رکھ کر بے شمار ایسے وہ کام کرتے ہیں کہ جو خلاف شرع ہوتے ہیں۔ اسی طرح فقہی اعتبار سے روزہ تو ہو جائے گا، لیکن روزہ رکھنے سے جو روحانی سرور ہے، جو روحانی لذت ہے، جو روحانی ثواب ہے، وہ حاصل نہ کر سکے گا۔ عزیزان محترم، خدا را اپنے حال پر ترس کھائیے، غور فرمائیے کہ روزہ دار ماہ رمضان مبارک میں دن کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا اس سے پہلے دن میں بالکل یہ جائز تھا۔ پھر خود ہی سوچ لیجئے، جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے حلال تھیں وہ بھی جب اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں دن کے وقت وہ منع کر دی گئی ہیں، جب آپ کو روزہ ہوگا تو جو چیزیں رمضان مبارک سے پہلے بھی حرام تھیں، مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، گالم گلوچ، گانے باجے، بد نگاہی، داڑھی کی شیو کروانا، والدین کو ستانا، بلا اجازت شرعی لوگوں کا دل دکھانا وغیرہ، یعنی رمضان مبارک میں کیوں نہ اور بھی زیادہ یہ حرام ہو جائیں۔ لہذا روزہ دار جب رمضان مبارک میں حلال اور طیب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو حرام کاموں کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ اب فرمائیے، جو بندہ پاک اور حلال کھانا پینا چھوڑ دے لیکن حرام اور جہنم لے جانے والے کام جاری رکھے تو وہ کس قسم کا روزہ ہے؟ تو یاد رکھیے، پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کچھ حاجت نہیں۔ یعنی جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو کوئی حاجت، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے بھی بچا رکھے۔ مطلب یہ کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے وہاں جھوٹ، غیبت، چغلی، بدزبانی وغیرہ گناہ کو بھی چھوڑ دے۔ ایک مقام پر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی بندہ لڑائی کرے، گالی دے تو تم اس سے کہہ دو کہ بھائی معذرت سے میں روزے میں ہوں، مجھے تنگ مت کرو۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ عاجزی کا مظاہرہ کریں۔ ان تمام آفتوں سے ہم اس صورت میں ہی بچ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے اعضاء کو، جسم کے حصوں کو روزے کا پابند کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان میں روزے سے جس طرح ہم اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھتے ہیں، اسی طریقے اپنے جسم کے حصوں کو بھی ان حرام کاموں سے روکے رکھنا چاہیے، تبھی ہم ایک صحیح معنوں میں روزہ دار بنیں گے، ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو آپ کے پورے جسم کا روزہ ہے، آپ کی آنکھ کا روزہ ہے، آپ کی کانوں کا روزہ ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں کا روزہ ہے۔ اس لیے تمام جسم کو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد آپ نے پابند کرنا ہے ان حرام کاموں سے، چغلی سے، بدگمانی سے، بدزبانی سے، بدنگاہی سے اپنے جسم کو بچا کر رکھنا ہے، تبھی ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں
ماہ رمضان میں اپنی زیادہ زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کے احکامات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔